SCO اعلامیہ میں پاکستان کے دہشت گردی سے متعلق موقف کی تائید، جعفر ایکسپریس کوزدار میں حملوں اور پہلگام واقعے کی مذمت کر دی۔ ایران پر حملوں کی بھی مذمت۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے حملے ایران کی قومی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ ریاستی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت بنیادی اصول ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے فلسطین میں فوری اور پائیدار جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ افغانستان میں جامع نمائندہ حکومت ہی دیر پا استحکام کا راستہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے معیار کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت تمام پہلوؤں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جائے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ ریاستی دہشت گردی سمیت ہر قسم کی تخریب کاری کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا SCO اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردی کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے والوں کا جھوٹا بیانیہ دنیا اب نہیں خریدے گی۔ پاکستان محاذرائی کی جگہ سفارتکاری کا خواہاں ہے۔ چینی صدر سے درخواست ہے وہ مذاکرات کی قیادت کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا ایرانی صدر کا دورہ پاکستان تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔ مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانی و مالی نقصانات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ کہا مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ ہماری پالیسیز کا محور عوام کی ترقی ہونی چاہیے۔ گورننس میں بہتری کے لیے باہمی تعاون بڑھانا ہوگا۔ عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے چیلنجز پر قابو پانا ہے۔ چینی صدر کا SCO سمٹ سے خطاب، کہا ابھرتے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ چین کے صدر نے SCO ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز پیش کر دی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا روس اصولوں پر قائم ہے، دوسروں کے نقصان پر اپنی سلامتی یقینی نہیں بنا سکتا۔ یوکرین بحران کی بنیادی وجوہات کا حل ضروری ہے۔ پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کو گلگت بلتستان کے گاؤں ہوڈور کے قریب حادثہ، پائلٹ سمیت 5 اہلکار شہید۔ شہداء میں پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائب کامل شامل ہیں۔ حادثہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار۔ کہا شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب، پانی کا بہاؤ 5.5 لاکھ کیوسک ہو گیا۔ ریل آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان۔ دریائے راوی میں ہیڈ سندھانی کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ آج شام تک اونچے درجے کے سیلابی ریلا ہیڈ سندھانی کے گزرے گا۔ بھارتی ہائی کمیشن نے وزارت آبی وسائل کو دریائے ستلج میں 2 مقامات پر پانی چھوڑنے سے آگاہ کر دیا۔ ہریک اور فیروز پور سے نیچے ہائی فلڈ سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ PDM میں پنجاب نے دریائے ستلج، راوی اور چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ 72 گھنٹوں میں لاہور، گجرانوالہ اور گجرات میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کچھ دیر پہلے بھارت نے وفاقی حکومت کو ایک نئے سیلابی ریلے سے آگاہ کیا۔ پنجاب سپر فلڈ کے زد میں ہیں، 37 افراد جاں بحق ہو چکے۔ مانسون بارشوں سے 510 چراہیں متاثر ہوئیں، 50 کو بحال کر دیا۔ مریم نواز کی پنجاب حکومت نے کسی غیر قانونی سوسائٹی کو NOC نہیں دیا، آبادی منظم طریقے سے NOC کے تحت بنائی جا رہی ہے۔ سیلاب میں لوگوں کے گھروں کو نقصان ہوا تو بنا کر دیں گے، آبی گزرگاہوں پر قائم گھر نہیں بنا کر دیں گے۔ پہلے انسانی جانوں اور مویشیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے، بیراجز کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی فلڈ کنٹرول روم کے دورے کے بعد گفتگو۔ کہا NDMA کے مطابق گڈو بیراج پر 11 لاکھ کیوسک پانی آئے گا۔ 8 سے 11 لاکھ کیوسک کا مطلب سپر فلڈ کی صورتحال ہوگی۔
کوٹری بیراج پر جامشوروں کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، منجنت سہون کے متعدد دیہاتی علاقے زیر آب آ گئے۔ پنجاب میں بدترین سیلابی صورتحال، ہزاروں بستیاں ڈوب گئیں، دریائے چناب کے ریلے نے جھنگ کے نواحی علاقوں میں تباہی مچا دی، دریا کے قریبی دیہات میں پانی داخل، جلال پور بھٹیا میں سیلابی ریلے سے دیگر نقصانات کے ساتھ ساتھ فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، مویشیوں کے لیے چارہ بھی نہ بچ سکا، صفدر آباد کے گاؤں میاں علی ڈوگرا میں سیلاب سب کچھ بہا لے گیا، درجنوں گھر ڈوب گئے، بہاول نگر میں ستلج کے تندو تیز آبی ریلے نے مومی کا بند توڑ دیا، کئی دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے، زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، عارف آلہ اور وزیر آباد کی بستیاں بھی سیلاب کی نظر، پنجاب حکومت کا فلڈ ریلیف آپریشن میں جاں بحق اسسٹنٹ کمشنر پتو کی فرقان احمد خان کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ، ورثاء کو 1 کروڑ روپے گرانٹ بھی دی جائے گی۔ فرقان احمد کینسر کے مریض ہونے کے باوجود 4 دن سے فلڈ ریلیف ڈیوٹی کر رہے تھے۔ پاک فوج کا سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، اکاڑا، ساہیوال، جھنگ، چنیوٹ اور دیگر علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، جوانوں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا، متاثرین میں بزرگ، شہری، بچے اور خواتین شامل ہیں، مکینوں کی گندم سمیت ضروری سامان بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے ریلیف کیمپ، ضروری طبی امداد کی فراہمی، سیلاب متاثرین نے پاک فوج اور انتظامیہ کی بروقت امدادی کارروائیوں کو سراہا، سیلاب جیسی قدرتی آفات میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے رابطہ، سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس، پاک افواج اور انتظامیہ کے ریسکیو کاموں کو سراہا، گورنر سندھ نے کہا سیلاب متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے کا امدادی سامان روانہ کر رہا ہوں، سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں۔ پاکستان کی حالیہ معاشی کارکردگی مثبت رہی ہے، حکومت اصلاحاتی عمل جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بیجنگ میں انگاٹا سیکیورٹیز کے چیئرمین جنگ فینگ سے ملاقات میں گفتگو، وزیر خزانہ نے کہا عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی ہے، پاکستان اور چین کے مالیاتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہے، عالمی اور چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ اور افغانستان میں 6 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، جاں بحق افراد کی تعداد 800 ہو گئی، 2500 سے زائد زخمی، امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کا شہر جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی، افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے زلزلے سے جانی اور مالی نقصان ہوا، مقامی حکام اور علاقہ مکین امدادی سرگرمی میں مصروف ہیں، وزیراعظم شہباز شریف کا زلزلے میں جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار، کہا غم کی گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے۔